من غضب الجبار ومن الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه. إن الله بعث محمدا نذيرا للعالمين وأمينا على التنزيل. ثم الصلاة والسلام على النبي الكريم الذي سمع في السماء بأحمد وفي الأرضين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمة الله. صلوات. سامعین دے وقار، ارباب فکر و دانش، ہمارا سلسلہ گفتگو جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے فضائل مرتضیٰ کے عنوان سے چل رہا ہے، اور آج اس کی 8ویں کڑی ہے. کل انشاءاللہ ہم اپنے اس موضوع کو اختتام پذیر کریں گے، اور دونوں دن ہمارا جو موضوع رہے گا وہ ہوگا فضائل مرتضیٰ بزبان شیعہ، یعنی جو مختلف زمانے میں مختلف علماء کی زبانی جو جملے فضائل اہل بیت میں ہم تک پہنچے ہیں، چاہے وہ کلام کے ذریعے ہوں یا تحریر کے ذریعے ہوں، جس صورت میں بھی وہ فضائل ہم تک پہنچے ہیں، انشاءاللہ اس میں سے چند جملے آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. رسول خدا کی مشہور و معروف حدیث ہے، علی خیر البشر من ابا فقد کفر. بڑی پیاری حدیث. کائنات کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، علی کائنات کا بہترین انسان ہے. علی کائنات کا بہترین انسان ہے. من ابا فقد کفر، جس نے اس بات سے انکار کیا وہ کافر ہو گیا. یہ رسول خدا کی مشہور المعروف حدیث ہے جو کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہم تک پہنچی ہے. وہ کہتے ہیں، میں نے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ علی کائنات کے بہترین انسان ہے. اس حدیث میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے ابا، عربی زبان کا لفظ ہے ابا. یہ لفظ ایک آیت میں بھی استعمال ہوا ہے. کون سی آیت؟ کہ جب اللہ نے تخلیق آدم کر لی، آدم کو خلق کرنے کے بعد سارے ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. سب نے آدم کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور ابلیس کے لیے خدا نے کیا جملہ استعمال کیا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین. ابلیس نے انکار بھی کیا، ابلیس نے تکبر بھی کیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا. ادھر رسول فرما رہے ہیں، پوری توجہ چاہوں گا، ادھر رسول فرما رہے ہیں جو علی کے خیر البشر ہونے کا انکار کرے وہ بھی کافر. ادھر اللہ کا جو حکم ابلیس نے نہیں مانا، اللہ نے کہا ابلیس بھی کافر. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟
بسم اللہ ہمارے پاس دو طرح کے لفظ ہیں. ایک ہوتا ہے انکار کرنا. مثال کے طور پہ میں آپ کو کوئی کام کہوں, آپ کہیں گے کہ میں نے نہیں کرنا, اسے کہتے ہیں انکار. لیکن ایک ہوتا ہے انکار پہ ڈٹ جانا. میں کہوں گا یہ کام کریں, آپ کہیں گے میں یہ کام کر ہی نہیں سکتا, اور تم کون ہوتے ہو مجھے کہنے والے. اسے کہتے ہیں انکار پہ ڈٹ جانا. اسی کو عربی میں کہتے ہیں ابا. اگر تو کوئی اللہ کے حکم کا, بہت بڑا جملہ دینے جا رہا ہوں, اگر کوئی اللہ کے حکم کا صرف انکار کر دے وہ ہو جاتا ہے مشرک. جو اللہ کے حکم کا انکار کرے وہ ہو جاتا ہے مشرک. جو اس انکار پہ ڈٹ جائے وہ ہو جاتا ہے کافر. کیونکہ حدیث بھی یہی کہہ رہی ہے اور آیت بھی یہی کہہ رہی ہے, جو انکار پہ ڈٹ جائے وہ ہو جاتا ہے کافر. گویا میں آپ لوگوں کے لیے آسان کر دوں, تکبر پل ہے کفر اور شرک کے درمیان. ایک طرف کفر ہے, دوسری طرف شرک ہے. اگر حکم خدا کو نہیں مانا تو مشرک ہے, لیکن اگر اس انکار کے ساتھ تکبر بھی آ جائے تو وہ ہو جائے گا کافر. واضح ہوگی بات؟ میں پھر دوہرا رہا ہوں اس جملے کو, جو حکم خدا کا صرف انکار کرے وہ ہو جائے گا مشرک, جو اس انکار پہ ڈٹ جائے وہ ہو جائے گا کافر. اب غدیر کے میدان میں رسول نے جو اعلان کیا تھا, من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, اگر کوئی صرف انکار کرے وہ ہو جائے گا مشرک, اگر کوئی انکار پہ ڈٹ جائے وہ کافر ہو جائے گا. ابا واستکبارا, ابلیس نے استکبار کیا, ابلیس نے تکبر کیا. ملائکہ ابلیس کو بڑا متقی سمجھتے تھے, ایسا تھا کہ نہیں؟ ملائکہ کو تعلیم دیا کرتا تھا, فرشتوں کی نظر میں بہت ہی متقی اور پارسا تھا. اگر آدم کے خلاف کوئی منافقت تھی تو دل میں تھی. میں پوری توجہ چاہوں گا, ظاہراً بڑا نیک تھا, لیکن اگر نفاق تھا تو دل میں چھپا ہوا تھا. بھائی اللہ نے ایک ایسا پیمانہ رکھا ہوا ہے منافقت کو جانچنے کے لیے کہ اللہ نے اس آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. جو ابلیس کے دل میں نفاق چھپا تھا وہ نفاق باہر آ گیا. یہی تو کام ہوا تھا نا غدیر کے میدان میں, جب رسول نے علی کی ولایت کا اعلان کیا, علی کا ہاتھ بلند کر کے لوگوں کو دکھا دیا, جو لوگوں کے دلوں میں نفاق تھا وہ سامنے آ گیا. جو چھپا ہوا نفاق تھا وہ سامنے آ گیا. رسول نے منافقوں کے چہرے پڑھ لیے کہ کس کس کے چہرے پہ کیا لکھا ہے. اب وہ تو ابلیس تھا نا, اس نے اللہ کے سامنے انکار نہیں کیا بلکہ کہا میں آدم سے بہتر ہوں, اپنی بات کی دلیل پیش کی. لیکن رسول کی محفل میں جو تھے وہ ابلیس کی طرح استکبار نہیں کر سکتے تھے, اس لیے آئے اور کہا اے علی ابن ابی طالب آپ ہمارے مولا ہو گئے, اللہ حافظ. کچھ کر نہیں سکتے تھے. علی کے پاس آئے, علی کو مبارکباد دی اور چلے گئے. لیکن ان میں ایک ایسا بھی تھا جو ابلیس کی طرح ڈٹ گیا. ان میں ایک ایسا بھی تھا جو ابلیس کی طرح ڈٹ گیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا, ہم نے نماز پڑھ لی. آپ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا, ہم نے روزہ رکھ لیا. آپ نے حج کرنے کا حکم دیا, ہم نے حج کر لیا. آپ نے زکوٰۃ کا حکم دیا, ہم نے زکوٰۃ دے دی. آپ نے جہاد کرنے کا حکم دیا, ہم نے جہاد بھی کر لیا. آپ نے اللہ کے کہنے پہ ہم سے سب کچھ کروا لیا, ہم نے سارا کچھ کر لیا. اب جاتے جاتے علی کو ہمارے سروں پہ مسلط کر رہے ہیں. اگر تو یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اس اللہ سے کہے مجھ پہ عذاب نازل ہو. سال سائل بعذاب واقع, دشمن ولایت علی نے اللہ سے عذاب مانگا اور عذاب آ گیا.
भाई जितने बड़े बड़े अल्लाह के दुश्मन थे ना, अल्लाह ने उनको छोटी छोटी चीज़ों से मारा है। फिरौन इतना बड़ा दुश्मन है खुदा, अल्लाह ने उसको पानी से ख़त्म किया। नमरूद इतना बड़ा दुश्मन है तौहीद, अल्लाह ने एक छोटे से मच्छर से हलाक कर दिया। अबू जहल इतना बड़ा दुश्मन है रिसालत, इतना बड़ा दुश्मन है तौहीद, एक छोटे से गुलाम ने अबू जहल को मार दिया। अबरहा इतना बड़ा, बड़े बड़े हाथियों को लेके काबा पे हमला करने के लिए आया, अल्लाह ने अबाबील के मुंह में छोटी छोटी कंकरियां भेज दी जिससे वो हलाक हो गया। तो बात वाज़ेह हो गई ना, जो भी दुश्मन तौहीद हो उसको अल्लाह छोटी छोटी चीज़ों से कत्ल करता है। जो दुश्मन काबा था अल्लाह ने उसको कंकरियों से मारा, जो दुश्मन मौलूद काबा था अल्लाह ने उसको पत्थर से मारा। जो दुश्मन तौहीद है उसको भी छोटी छोटी चीज़ों से मारा, और जो दुश्मन विलायत था उसको भी खुदा ने छोटे से पत्थर से हलाक कर दिया। मौला कायनात मिंबर सलूनी पे तशरीफ़ फरमा है, और मौला का वो मशहूर मारूफ जुमला, सलूनी सलूनी कबला अन तफ़क़िदूनी, पूछ लो जो पूछना है इससे पहले कि अली तुम्हारे दरमियान न रहे। कि मजमे में से एक हसीनो जमील शख्स खड़ा हुआ, उसने कहा या अली मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। तवज्जो है ना दीदा करना। उसने कहा या अली मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। मौला ने कहा हाँ पूछो, मैं तो कह रहा हूँ मुझसे पूछो। कहा या अली ये बताइए जिब्राइल इस वक्त कहाँ है? या अली जिब्राइल इस वक्त कहाँ है? मौला ने उसकी बात सुनी, चेहरा इमामत पे मुस्कुराहट आई। मौला ने एक मरतबा निगाह इमामत से सामने देखा, फिर एक मरतबा मौला ने दाएं जानिब देखा, सारे समुंदरों को देखा, सारे दरियाओं को देखा, सारी नहरों को देखा, समुंदर की रहने वाली मखलूक़ात को देखा, सारी मछलियों को देखा। एक मरतबा मौला ने बाएं जानिब देखा, सारे दरख्तों को देखा, सारे जंगलों को देखा, सारे सहराओं को देखा, सारे पहाड़ों को देखा। निगाही इमामत से आसमान की जानिब देखा, पहले आसमान को देखा, दूसरे को देखा, तीसरे को देखा, चौथे को देखा, पाँचवें को देखा, छठे को देखा, सातवें को देखा। मौला ने अर्श अज़ीम को देखा, जन्नत और जहन्नुम को देखा, फिर एक मरतबा ज़मीन को देखा, सातों ज़मीन को देखा, ज़मीन के ऊपर रहने वाली मखलूक़ात को देखा, ज़मीन के अंदर रहने वाली मखलूक़ात को देखा। निगाह इमामत से मौला ने पीछे की जानिब देखा। जब सारी अतराफ में देख लिया, मौला ने उस शख्स की जानिब देख के कहा मैंने पूरी कायनात में नज़र दौड़ा ली है, मुझे कहीं भी जिब्राइल नज़र नहीं आया। अब दो अफराद बचे हैं, या तू बचा है या मैं बचा हूँ। मैं तो हूँ अली इब्न अबी तालिब और तू है जिब्राइल। अब जैसे ही जिब्राइल ने सुना, एक मर्तबा परवाज की, छत में शिगाफ किया, छत में शिगाफ किया। बाहर जाने के बाद उस शिगाफ को पूरा कर दिया। भाई लोग तो कहेंगे ना, जिब्राइल को जब पता चल गया था कि अली ने जवाब दे दिया है, चुप करके बाहर चले जाते। ये छत में सोराख करने की क्या जरूरत थी? मुमकिन है कुछ लोग कहें कि अली ने उस आदमी को पैसे दे के बिठाया हो, मुमकिन है माले दुनिया दे के अली ने बिठाया हो, अली अपनी फजीलत बयान करना चाहते हो। जिब्रील ने कहा ऐ लोगों देख लो और सुन लो, इस छत में सुराख करना भी जिब्रील का काम है और इसको बंद करना भी जिब्रील का काम है। माशाल्लाह, खुदा इस वलवले को सलामत रखे। इस अंदाज में सुनिएगा अली इब्न अबी तालिब कौन है। अल्लाह ने अपने रसूल को दो बड़े मोज़े अता किए। अल्लाह ने अपने रसूल को दो मोज़े, क्योंकि हर नबी को जो मोज़ा अता हुआ वो उस ज़माने का तकाज़ा था।
اب رسول خدا کا جو زمانہ تھا اس میں عرب والوں کو دو چیزوں پہ بڑا ناز تھا. عرب والوں کو اپنی زبان پہ بڑا ناز تھا اور اپنی تلوار پہ بڑا ناز تھا. زبان پہ بھی ناز اور تلوار. زبان پہ اتنا ناز تھا کہ وہ اپنے علاوہ جو عربی نہ بول سکتا ہو اس کو اجمی کہتے تھے. اجمی کا مطلب ہے گونگا. وہ ہمیں گونگا کہتے ہیں جو ہم عربی نہیں نہ بول سکتے. ایرانیوں کو یعنی عرب کے علاوہ جتنے بھی باہر کے سارے لوگ ہیں وہ سارے گونگے ہیں. عرب والوں کے نزدیک جو عربی نہیں بول سکتا وہ انسان ہی نہیں. اور ان کو اپنی تلوار پہ اتنا ناز ہوتا تھا کہ نسلوں تک جنگیں چلتی تھیں, کئی سال جنگیں چلتی تھیں اور ان کی لڑائیاں ختم نہیں ہوتی تھی. ان کو اپنی زبان پہ بھی ناز تھا, اپنی تلوار پہ بھی ناز تھا. زبان پہ بھی ناز تھا, تلوار پہ بھی ناز تھا. زبان پہ بھی ناز تھا, تلوار پہ بھی ناز تھا. اللہ نے کہا رسول میں آپ کو تو معجزے عطا کروں گا. ان کی زبان کا جواب قرآن ہوگا, ان کی تلوار کا جواب علی ہوگا. اور ایسے ہیں یہ دو معجزے کہ جس طرح قرآن بے مثال ہے ویسے ہی علی بے مثال ہے. جس طرح قرآن لاجواب ہے ویسے ہی علی لاجواب ہے. جس طرح قرآن زندہ معجزہ ہے ویسے ہی علی زندہ معجزہ ہے. جو علی کو مردہ سمجھتا ہے مجلس میں نہ آیا کرے. جس طرح قرآن قیامت تک زندہ ہے علی قیامت تک زندہ ہے. قرآن میں سورہ مومنون ہے, علی امیر المومنین ہے. قرآن ہدی للمتقین ہے, علی امام المتقین ہے. بھائی میں اپنے سارے جملے کو ایک جملے میں کیوں نہ سمیٹ دوں. اگر لکھا ہوا علی دیکھنا ہو تو قرآن دیکھ لو, اگر قرآن کو مجسم دیکھنا ہو تو علی کو دیکھ لو. بھائی میں نے کل کی تقریر میں کہا تھا نا, علی نے فرمایا تھا انا النقطۃ التی تحت الباء, بسم اللہ کا نقطہ میں علی ہوں. میں کہوں گا کمال ہے اس نقطے میں. اس نقطے کو اگر پھیلا دو گے تو پوری کائنات بن جائے گی, اس نقطے کو اگر سمیٹ دو گے تو علی بن جائے گا. حیدری محمد و علی محمد بلندر صلوات. اب قرآن کی بات آ گئی ہے, دل چاہتا ہے کچھ قرآن سے متعلق بھی ایک دو باتیں ہو جائیں. رحلت رسول کے بعد ایک یہودی مدینے آیا اور اس نے کہا, جو بھی تخت پہ بیٹھا تھا, اس نے کہا اگر تم رسول کے خلیفہ برحق ہو تو تمہارے قرآن میں یہ آیت موجود ہے, مجھے اس آیت کا جواب دے دو. ایک مرتبہ اس نے قرآن اٹھایا, قرآن کھول کے پڑھنا شروع کیا. ایک بار پڑھا, دو بار پڑھا, تین بار پڑھا, کوئی جواب نہ آیا. اس نے کہا اچھا چلو مجھے نہیں آتا, میں کسی اور سے پوچھ لیتا ہوں. جو آس پاس بیٹھے تھے ان سے پوچھا, ان بیچاروں کو کہاں سے جواب آنا تھا. پھر جو دربار میں بیٹھے تھے ان سب سے پوچھا, کسی کو جواب نہ آیا. اب پورے دربار میں سناٹا چھا گیا. ایک شخص کھڑا ہوا, خاموشی کو توڑتے ہوئے کہنے لگا اگر اجازت ہو تو میں کچھ کہوں. اس نے کہا ہاں بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو. کہا اس کا جواب علی سے مل سکتا ہے. اس نے کہا علی سے مل سکتا ہے. اس نے کہا نہیں علی کے پاس نہیں جائیں گے. کہا کیوں نہیں جائیں گے. کہا ہم نے تو رسول سے کہا تھا قرآن کافی ہے. آج قرآن کا مسئلہ پیش آ گیا, علی ہمیں کہیں گے کہ تمہارے لیے تو قرآن کافی تھا. اس نے کہا جا کے کہہ دینا علی ہمیں ضرورت نہیں, دین کو ضرورت ہے. ہمیں ضرورت نہیں, دین کو ضرورت ہے. اب وہ سارے اکٹھے ہو کے علی کے دروازے پہ آ گئے. دک الباب کیا, مولا باہر آئے. کہا کیا بات ہے. کہا یا علی قرآن کا مسئلہ پیش آیا ہے, قرآن سے جواب دینا ہے. علی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تم تو کہتے تھے قرآن کافی ہے,
اس نے کہا یا علی قرآن آپ کے لیے کافی ہے, ہمارے لیے کافی نہیں ہے. مولا نے کہا لاؤ قرآن مجھے دو. مولا نے ایک مرتبہ قرآن کے ہاتھوں پہ قرآن آیا. مولا نے قرآن کھولا, نگاہیں لوگوں پر تھی, قرآن پر نہیں تھی. مولا نے قرآن کھولا, قرآن کھول کے کہا یہاں پہ تمہارا جواب ہے. کسی نے دیکھا, دیکھ کر کہنے لگا, کہا یا علی آپ نے تو قرآن کو دیکھا نہیں, دیکھے بغیر کیسے بتا دیا؟ مولا نے کہا اگر میں دیکھ کے بتاؤں تو میں حجت خدا ہی نہیں. اب مولا نے جب جواب بتا دیا نا, اس نے کہا میں نے تو یہ آیت کئی بار پڑھی تھی, مجھے یہ جواب سمجھ نہیں آیا. گویا اس نے اتنی بات تو واضح کر دی, اگر قرآن غاصب کے ہاتھوں پہ چلا جائے تو حق کو چھپا لیتا ہے, اگر وارث کے ہاتھ پہ آ جائے حق کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے. جب کون کون اور عالی ہے کون کون, ماشاءاللہ حیدر کے در کا دیکھیے سوالی ہے کون کون. ماشاءاللہ حیدر کے نام کا تو نعرہ لگا کے دیکھ, چہرے بتائیں گے حلالی ہے کون کون. رحمت کریم سلامت رکھے آپ کو, خدا بزرگوں کی جوانی کو بھی سلامت رکھے, ان کی صحت و سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات پڑھ دیجیے. علی بہت عظیم ہستی ہیں, ان کے فضائل کا احصاء ممکن نہیں. سنیں گے ایک اور جملہ قرآن سے ہی. علی وہ ہستی ہیں جن کے پاس علم الکتاب ہے. میں نے بارہا وہ آیت پڑھی کہ جب اللہ نے کہا رسول کی رسالت کے دو گواہ کافی, ایک اللہ کافی اور دوسرا ومن عندہ علم الکتاب, جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. اسی قرآن مجید میں واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا, جن کا میں نے کل بھی واقعہ پڑھا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں موجود ہے. ان کے جو وصی تھے جن کا نام تھا آصف بن برخیہ, ان کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ ان کے پاس تھا علم من الکتاب, کتاب کا تھوڑا سا علم تھا. علی کے پاس ہے علم الکتاب, پوری کتاب کا علم. آصف بن برخیہ کے پاس تھا علم من الکتاب. جب وہ ہدہد کا واقعہ پیش آیا, میں پورا واقعہ نہیں پڑھ رہا, اشارہ کر رہا ہوں. جب ہدہد کا واقعہ پیش آیا اس نے سایہ نہیں کیا. جب وہ واپس آیا حضرت سلیمان نے اس سے پوچھا کہاں گیا تھا, اس نے ملکہ بلقیس کا تذکرہ کیا. جب حضرت سلیمان نے کہا اس کا تخت منگوانا ہے تو کسی نے کہا میں 1 گھنٹے میں لے آؤں گا, کسی نے کہا میں 5 منٹ میں لے آؤں گا, کسی نے کہا میں 1 منٹ میں لے آؤں گا. اب آصف بن برخیہ نے کہا میں پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت لے آؤں گا. آصف بن برخیہ نے کہا میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت لے آؤں گا. کسی نے چھٹے لالے ولایت سے سوال کیا مولا امام باقر علیہ السلام سے, کیا حضرت سلیمان تخت نہیں منگوا سکتے تھے؟ مولا نے کہا بالکل منگوا سکتے تھے. کہا پھر حضرت سلیمان نے کیوں نہ منگوایا, آصف بن برخیہ سے کیوں منگوایا؟ مولا مسکرائے اور مسکرا کے کہا اس لیے کہ حضرت سلیمان لوگوں کو اور دنیا والوں کو اپنے وصی کا تعارف کروانا چاہتے تھے کہ لوگوں دیکھو میرے وصی کا مقام کیا ہے. جس کا وصی اتنا زیادہ اختیار رکھتا ہو, اللہ جانے جس کا وہ وصی ہے وہ کتنا با اختیار ہوگا. آصف بن برخیہ کے پاس تھا علم من الکتاب, کتاب کا تھوڑا سا علم تھا. جب مولا سے سوال کیا کسی نے کہ مولا بتائیں وہ کتنا علم تھا, سننا چاہیں گے؟ آصف بن برخیہ کے پاس کتنا علم تھا؟ مولا نے کہا میری بات غور سے سنو, اللہ کے 73 اسماء اعظم ہیں, اللہ کے 73 اسماء اعظم ہیں. ان 73 میں سے ایک اسم اعظم آصف بن برخیہ کے پاس تھا کہ جس کی وجہ سے اس نے پلک جھپکنے سے پہلے تخت کو منگوا لیا. اس کے پاس ایک اسم اعظم تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس 2 اسم اعظم تھے. حضرت عیسیٰ کے پاس بھی 2 اسم اعظم تھے. حضرت موسیٰ کے پاس 4 اسم اعظم تھے. حضرت ابراہیم کے پاس 8 اسم اعظم تھے. حضرت نوح کے پاس
14 اسم اعظم تھے، حضرت آدم کے پاس 25 اسم اعظم تھے۔ راوی نے کہا مولا دنیا میں کوئی ایسی ہستی بھی ہے جس کے پاس سارے اسماء اعظم ہوں؟ مولا نے کہا بالکل کیوں نہیں۔ کہا مولا بتائیے وہ کون ہے؟ مولا نے ارشاد فرمایا اس خالق نے 73 اسماء اعظم سے 72 اسماء اعظم ہم اہل بیت کو عطا کیے۔ راوی نے کہا مولا اس نے سارے 73 کے 73 آپ کو عطا کیوں نہیں کیے؟ مولا نے کہا اس خالق نے 73 میں سے 72 ہم اہل بیت کو عطا کیے، ایک اسم اعظم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہمیں نہ دیا تاکہ فرق باقی رہے، وہ خالق ہے ہم اس کی مخلوق ہیں، تاکہ فرق باقی رہے کہ وہ خالق ہے ہم اس کی مخلوق ہیں۔ بس سامنے دے بیکار آج چونکہ 8 محرم الحرام ہے اور آج کا دن منسوب ہے حضرت ابو الفضل عباس کے ساتھ، تو دل چاہتا ہے مولا عباس کے فضیلت میں 1-2 جملے بیان کر دوں۔ عرب میں 2 بڑے خاندان مشہور تھے، عرب میں 2 بڑے مشہور خاندان، ایک تھا خاندان بنی ہاشم اور ایک تھا خاندان بنو امیہ۔ خاندان بنو ہاشم میں توجہ میری جانب رہے، خاندان بنو ہاشم میں 3 صفات 3 کوالٹیز تھیں۔ خاندان بنی ہاشم کے جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے بہت زیادہ خوبصورت اور حسین تھے۔ دوسری صفت سارے کے سارے بہت بڑے شجاع تھے، اور تیسری صفت یہ تھی کہ وہ سارے بڑے سخی تھے، جو ان کے در پہ آ جاتا تھا خالی نہیں جاتا تھا۔ یہ 3 صفات خاندان بنو ہاشم میں تھی، اور ان صفات کا جو الٹ تھا وہ خاندان بنو امیہ میں تھا۔ اب میں وہ بیان نہیں کرتا، آپ خود سمجھ آئیے گا۔ یہ 3 صفات خاندان بنو ہاشم میں حسین اتنے زیادہ کہ حسن یوسف ان کے حسن پہ ناز کرے، کہ جب کائنات کا رسول بازاروں میں چلتا تھا لوگ مڑ مڑ کے حسن رسالت کو دیکھا کرتے تھے، اتنے زیادہ حسین تھے رسول خدا، اتنے زیادہ حسین رسول خدا۔ علی ابن ابی طالب سے کہتے ہیں یا علی انتا کا بدر الدجا، یا علی تیری مثال چمکتے ہوئے چاند کی طرح ہے۔ وہ علی ابن ابی طالب کہ جس کے بیٹے تھے حسن و حسین، حسن و حسین کے بارے میں تاریخ میں ملتا ہے جب یہ دونوں شہزادے بازار میں چلتے تھے فیصلہ نہیں ہو پاتا تھا حسن زیادہ خوبصورت ہے یا حسین۔ اتنا عظیم خاندان کہ جس میں سارے ہی اتنے زیادہ حسین ہو، اس خاندان میں اگر علی کسی کو کہہ دیں، اس حسین خاندان میں اگر علی کسی کو کہہ دیں انتا قمر بنی ہاشم، تو بنی ہاشم کا چاند ہے، اللہ جانے عباس کے حسن کا معیار کیا ہوگا۔ عباس ہیں قمر بنی ہاشم، اور کیسے قمر بنی ہاشم ہیں؟ بعض علماء نے یہ لکھا کہ جنگ صفین میں مولا عباس نے شرکت کی، اور مولا علی کے لڑنے کا انداز کیا ہوتا تھا؟ مولا کے چہرے پہ نقاب ہوتا تھا، ہاتھوں میں بے نام ذوالفقار ہوتی تھی، آنکھیں سرخ ہوتی تھی، جو سامنے لڑنے آتا تھا وہ مولا کی ہیبت دیکھ کے ڈر جاتا تھا۔ اب جب جنگ صفین میں کوئی ایسا شخص لڑ رہا تھا کہ جس کے منہ پہ نقاب تھا، آنکھیں ایسی تھی جیسے شیر کی آنکھیں ہوں، آنکھوں میں سرخی اتری ہوئی تھی، ہر دیکھنے والا سمجھ رہا تھا کہ جیسے علی لڑ رہا ہے۔ کوئی شخص علی کے پاس آیا، کہا علی ایسے لگ رہا ہے جیسے میدان میں علی لڑ رہے ہوں، گویا علی کی شبیہ میدان میں لڑ رہا ہو۔ مولا نے کہا جاؤ اس کو ذرا میرے پاس بلا کے لاؤ۔ اب جب ایک مرتبہ وہ لڑنے والا جوان آیا، اب سارے دور سے دیکھ رہے تھے، شیر جیسی ہیبت تھی، منہ پہ نقاب لیا ہوا تھا، آنکھوں میں شیروں جیسی ہیبت تھی۔ مولا نے ایک مرتبہ اپنے پاس بلایا، چہرے سے نقاب اٹھایا، کہا اے دنیا والو دیکھ لو اور سمجھ لو، ھذا قمر بنی ہاشم، یہ اس خاندان کا قمر بنی ہاشم عباس ہے۔
یہ کمرے بنی ہاشم عباس ہے۔ اور جب مولا عباس اس دنیا میں تشریف لائے، دنیا میں جب بھی کوئی ہستی آئی اس کو خالق نے سلام بھیجا۔ جب رسول خدا اس دنیا میں آئے خالق نے رسول خدا پہ سلام بھیجا۔ جب امیر المومنین اس دنیا میں آئے امیر المومنین کو رسول خدا نے سلام بھیجا۔ جب جناب سیدہ اس دنیا میں تشریف لائیں جناب سیدہ کو رسول خدا نے سلام بھیجا۔ جب امام حسن اس دنیا میں آئے رسول خدا نے بھی سلام کیا، مولا کائنات نے بھی سلام کیا، اور جناب سیدہ نے بھی سلام کیا۔ جب مولا حسین اس دنیا میں تشریف لائے تب بھی ان تینوں ہستیوں نے سلام کیا۔ ان کو جو سلام کیے گئے، پوری توجہ چاہوں گا، ان کو جو سلام کیے گئے وہ دنیا میں آنے کے بعد کیے گئے، لیکن قربان جاؤں عباس پہ، عباس کو جو سلام کیا گیا وہ دنیا میں آنے سے پہلے سیدہ نے سلام کیا۔ جب عباس اس دنیا میں آئے بی بی ام البنین نے ہاتھوں پہ اٹھایا، ایک عجیب منظر نظر آیا، بچے نے آنکھیں نہیں کھولی، بی بی پریشانی کے عالم میں بیٹھی ہوئی۔ مولا کائنات آئے، کہا بی بی پریشان کیوں ہے؟ کہا مولا بچہ تو بڑا پیارا ہے لیکن جب سے یہ دنیا میں آیا ہے اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ مولا علی کو اپنا زمانہ یاد آ گیا، کہا اے ام البنین جب میں اس دنیا میں آیا تھا میں نے تب تک آنکھیں نہیں کھولی تھی جب تک میں محمد کے ہاتھوں پہ نہیں آیا تھا۔ عباس بھی تب تک آنکھیں نہیں کھولے گا جب تک اپنے زمانے کے محمد کے ہاتھوں پہ نہیں آئے گا۔ اور عباس کے زمانے کا محمد کون تھا؟ حسین ابن علی۔ ایک مرتبہ مولا نے مولا حسین کو بلایا، حسین آئے، اور کتنا سن تھا مولا کا؟ 23 یا 24 سال کا فرق تھا، جتنا فرق باپ اور بیٹے کا ہوتا ہے۔ مولا حسین نے جیسے ہی عباس کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، ایک مرتبہ عباس نے اپنی آنکھیں کھولی، مولا حسین کو سلام کیا جس انداز میں علی نے محمد کو سلام کیا تھا۔ اور سلام کرنے کے بعد عباس نے اپنے دونوں بازو مولا حسین کی جانب بڑھا دیے، گویا عباس کہہ رہے تھے مولا آپ کی حمایت میں عباس کے بازو ابھی سے حاضر ہیں۔ مولا حسین نے عباس کو پیار کیا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، جناب زینب عالیہ آئیں اور آ کر کہا بھیا ذرا عباس کو میرے ہاتھوں پہ دے دیں۔ جناب زینب نے مولا عباس کو ہاتھوں پہ اٹھایا اور کان میں کچھ بات کہی۔ امیر کائنات نے دیکھا، کہا بیٹی زینب تمہارا بھائی اس دنیا میں آیا ہے، تم نے اس کے کان میں کون سی بات کہی ہے؟ بی بی زینب نے کہا بابا میرے پاس ایک امانت تھی جو میں نے عباس کو دینی تھی، وہ امانت میں عباس تک پہنچا رہی تھی۔ کہا بیٹا ایسی کون سی امانت تھی؟ کہا بابا جب میری ماں کا آخری وقت تھا انہوں نے مجھے وصیت کی تھی، کہا بیٹی زینب عنقریب تمہارا ایک بھائی اس دنیا میں آئے گا، اس کا نام عباس ہوگا، جب تم اس کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھانا ماں زہرا کا سلام دے دینا۔ اس انداز میں بی بی نے عباس کی آمد کا اہتمام کیا۔ کون تھے عباس؟ جس نے اپنی ساری زندگی اطاعت حسین میں گزار دی۔ جس طرح علی نے اپنی ساری زندگی اطاعت رسول میں گزاری ہے، ویسے ہی عباس نے ساری زندگی اطاعت حسین میں گزاری ہے۔ عاشور کا روز آیا، ایک مرتبہ اصحاب کی شہادت ہونا شروع ہوئی، ایک ایک صحابی کا لاشا آتا ہے۔ مولا عباس آگے بڑھتے ہیں اور بڑھ کے کہتے ہیں مولا حسین مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیں۔ مولا عباس سے ایک ہی جملہ کہتے ہیں عباس تو میرے لشکر کا علمدار ہے، عباس تو میرے لشکر کا علمدار ہے۔ اطاعت عباس دیکھیے، مولا کی بات سن کے عباس خاموش ہو گئے۔ جب تھوڑی دیر گزری نا عزادارو، بوڑھے بوڑھے صحابہ کے لاشیں آنے شروع ہوئے۔ عباس نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا
اب تو بوڑھے بوڑھے صحابیوں کے لاشیں بھی آنے شروع ہو گئے. مولا اب تو عباس کو میدان میں جانے کی اجازت ہے. مولا نے کہا نہیں عباس تو میرے لشکر کا علمدار ہے. عباس خاموش ہو کر بیٹھ گئے. جب سارے اصحاب شہید ہو گئے نا, سارے انصار شہید ہو گئے, اب خاندان بنی ہاشم کی باری آئی. اب ایک ایک کر کے سارے باری باری جا رہے ہیں. کبھی اکبر کا لاشا آتا ہے, کبھی اونو محمد کا لاشا آتا ہے, کبھی بچوں کے لاشیں آتے ہیں. عباس ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا اب تو گودیوں کے پالوں کے لاشیں بھی آنے شروع ہو گئے. مولا اب تو عباس کو میدان میں جانے کی اجازت دے. مولا نے کہا عباس تو میرے لشکر کا علمدار ہے. عزادارو سنو گے جملہ, نظر شمیناً و یمالا. عباس نے ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھا, ایک مرتبہ بائیں جانب دیکھا, قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہا مولا مجھے وہ لشکر دکھا دیجئے جس کا عباس علمدار ہے. اجرکم اللہ. عزادارو عباس تلوار کے ساتھ ٹیک لگا کے سر جھکا کے بیٹھ گئے. ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ خیموں سے الاتش کی سزائیں بلند ہوئی. خیمے کا پردہ ہٹا, 4 سالہ سکینہ خیمے سے باہر آئی. عزادارو منظر کیا ہے, سکینہ نے ہاتھ میں مشکیزہ اٹھایا ہوا ہے. ایک مرتبہ چچا عباس کے پاس آئی, کہا چچا میرا 6 ماہ کا اصغر بہت پیاسا ہے, چچا اگر ہو سکے تو دریا سے تھوڑا پانی لا دے, مجھے اصغر کی پیاس کا بہت احساس ہے. عباس نے کہا سکینہ ایک کام کرو, مجھے مولا حسین سے اجازت لے دو, مولا مجھے میدان میں جانے کی اجازت نہیں دیتے. عزادارو میدان کربلا میں مولا نے سب سے زیادہ جو مشکل اجازت دی ہے وہ عباس کو دی ہے. ایک مرتبہ سکینہ کو گود میں اٹھایا, اس مقام پہ آئے جہاں مولا تشریف فرما تھے. مولا نے جب عباس اور سکینہ کو آتے دیکھا, کہا سکینہ عباس کے مرنے کی سفارش لائی ہو. سکینہ یاد رکھنا کل جب کوفہ اور شام کے بازاروں میں تجھے تماشے لگیں گے, بابا کو بعد میں یاد کرو گی, عباس کو پہلے یاد کرو گی. سکینہ خیال کرنا تمہارا اصغر 6 ماہ کا ہے, میرا عباس 32 سال کا ہے. سکینہ یہ نہ ہو تیرا بھی نہ بچے اور میرا بھی نہ بچے. اجرکم اللہ. عزادارو باب الحوائج ہے مولا عباس, باب الحوائج کا واسطہ دو, خدا کوئی دعا رد نہیں کرے گا. اپنی جولیوں کو پھیلا کر باب الحوائج کا واسطہ دو, مولا تمہاری تمام دعاؤں کو قبول کرے. عزادارو بس ایک مرتبہ مولا عباس نے اجازت لی اور دریا پہ آئے. عزادارو میں نے مصائب چھوڑ دیا ہے. جب مولا عباس نے جناب زینب سے آخری بار ودا کیا میں نے مصائب چھوڑ دیا. مولا عباس دریا پہ آئے, لیکن منظر سنیے گا عزادارو. عباس دریا پہ جا رہے ہیں, مولا حسین کی نظر عباس پہ ہے. سکینہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لیا ہوا ہے, بچوں نے ہاتھوں میں کوزے اٹھائے ہوئے ہیں. اب ان بچوں کی نظر عباس کے علم پہ ہے. سکینہ سارے بچوں سے کہہ رہی ہے بچوں میرے چچا دریا پہ پانی لینے گئے ہیں, جب وہ واپس آئیں گے میں سب سے پہلے اپنے 6 ماہ کے اصغر کو پانی پلاؤں گی. بس عزادارو عباس نے دریا سے پانی بھرا. پانی بھرنے کے بعد عباس واپس آنا شروع ہوئے. ایک مرتبہ عباس کا دایاں بازو کا علم ہوا, علم دائیں جانب جھکا. سکینہ کا دل پریشان ہوا, پھر علم سنبھلا. ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی, عباس کا بایاں بازو کا علم ہوا, علم بائیں جانب جھکا. عزادارو عباس نے مشکیزے کو دانتوں میں لیا. ایک مرتبہ ہرملا نے تیر چلایا, تیر مشکیزے میں لگا. میں کہوں گا مشکیزے میں نہیں لگا, عباس کی امیدوں میں لگا. ایک مرتبہ پانی بہا. عباس نے کہا ہے گھوڑے رک جا, اب خیام میں جانے کی ضرورت نہیں, میں نے سکینہ سے وعدہ کیا تھا, مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے. بس عزادارو ایک مرتبہ علم جھکا. سکینہ کا دل پریشان ہوا, کہا بابا میرے چچا کی خبر لیجئے. مولا نے دریا کی جانب چلنا شروع کیا. ایک مقام پہ مولا کو ایک بازو ملا, مولا نے اٹھایا سینے سے لگایا. ابھی تھوڑا سا آگے بڑھے, مولا کو دوسرا بازو ملا, مولا نے اٹھایا سینے سے لگایا. اب اس مقام پہ پہنچے جہاں عباس گرے تھے. مولا نے کہا عباس الان ان کا
कौसर ज़हरी वकल्लत हीलती। अब्बास आज हुसैन की कमर टूट गई, हुसैन के जीने का आसरा ख़त्म हो गया। बस अदादारो एक मरतबा अब्बास के लाशे पे आए, मौला ने अब्बास का सर गोद में रखा, कहा अब्बास कोई हसरत है तो बता दो। अब्बास ने कहा मौला मेरी एक आँख में तीर है, दूसरी आँख में खून जमा हुआ है, मौला अगर हो सके तो अपनी आबा से खून साफ कीजिएगा। कहा अब्बास ऐसा क्यों कह रहे हो? कहा मौला जब पहली मर्तबा दुनिया में आया था तो भी आपकी ज़ियारत की थी, आज जब दुनिया से जा रहा हूँ आखिरी ज़ियारत भी आपकी करूँगा। मौला ने अबा के दामन से अब्बास की आँख का खून साफ किया। मौला ने कहा अब्बास सारी ज़िंदगी मुझे आका कहा है, अब्बास सारी ज़िंदगी मुझे मौला कहा है, आखिरी मर्तबा मुझे भाई कह दो। अब्बास ने एक मर्तबा भाई कहा। अदादार एक जुमला सुनिएगा, जब अब्बास ने भाई कहा होगा अजब नहीं एक गुबार उठा हो, एक बुरका पोश बीबी आई हो और कहा अब्बास तूने हुसैन को भाई कह दिया, फातिमा को भी अपनी माँ कह दो। अजरुकमल अल्लाह दादारो, मौला आपका ये पुरसा कबूल करे, मौला आपके आंसू को कबूल करे, बाबुल हवाइज के सदके में मौला आपकी दुआओं को मुस्तजाब करे। बस दादारो भाई के हाथों पे भाई ने दम तोड़ दिया, अल्लाह ना करे किसी भाई के हाथों पे भाई का लाशा हो। अब्बास ने कहा मौला मेरा लाशा खैमों में ना ले जाइएगा। कहा अब्बास क्यों ना ले जाऊं? कहा मौला मुझे सकीना से शर्म आती है, मैं सकीना से वादा करके आया था। अब्बास का लाशा वही छोड़ा, मौला ने एक मर्तबा आलम उठाया, खैमे की जानिब चलना शुरू किया। अब सकीना ने बच्चों से कहा बच्चों वो देखो मेरे चचा का आलम दोबारा नजर आ रहा है। एक मर्तबा मौला हुसैन जब खैमे के करीब पहुंचे, सकीना ने देखा अलम तो आ गया है, अलमदार नहीं आया। सकीना ने कूजा जमीन पे फेंका, कहा बाबा मुझे पानी नहीं चाहिए, मेरे चचा अब्बास को वापस ला दो। ज़ैनब ने सारी बीबियों को खैमों में इकट्ठा किया, कहा बीबियों जब मदीने से चली थी मैंने पर्दे की ज़मानत ली थी, जब कूफा पहुंची मैंने पर्दे की ज़मानत ली। बीबियों आज करबला में जब मैं आई थी मैंने पर्दे की ज़मानत ली, मगर बीबियों मुझे माफ़ करना, आज मेरा अब्बास दीन से ज़मीन पे आ गया। बीबियों मैं पर्दे की ज़मानत वापस लेती हूँ। अजरुकमल अल्लाह ताला। बस आखिरी जुमला आपकी ज़हमतों को तमाम करूँ। जब मौला का काफ़िला मदीने वापस आया ना, बशीर ऐलान करके कह रहा था मदीने वालों कुतिल हुसैन बे करबला, करबला में हुसैन शहीद हो गए। जब बीबी उम्मुल बनी ने सुना, एक मरतबा फजल का हाथ पकड़ा, मस्जिद नबी में चली गई। कहा है बशीर इतना बताओ कौन सा हुसैन शहीद हुआ है? कहा बीबी हुसैन इब्ने अली शहीद हुआ है। ए बीबी हुसैन इब्ने फातिमा शहीद हो गया। बीबी ने कहा ऐसा हो नहीं सकता, जिसका अब्बास जैसा भाई हो भला उसको कौन शहीद कर सकता है? बशीर ने कहा बीबी आपको नहीं पता, अब्बास भी शहीद हो गए। कहा अब्बास कैसे शहीद हो गए? कहा बीबी अब्बास के सर में गुर्ज लगा था, अब्बास जीन से जमीन पे आए। बीबी ने कहा मैं ये नहीं मान सकती, मेरा अब्बास तो वो है जो अपने हाथों से गुर्ज का वार रोक लेता है। कहा बीबी नहीं, जब अब्बास की गुर्ज लगा था अब्बास के बाजू सलामत नहीं थे। अब जो बीबी बुलंद आवाज से गिरिया शुरू किया, कहा बशीर इतना बता दो जब मेरा अब्बास जीन से जमीन पे आया तो किस अंदाज में आया? अदादारो सुनोगे जुमला, जब इंसान बुलंदी से नीचे आता है वो अपने बाजुओं का सहारा लेता है, मगर हाय मेरा अब्बास जब जीन से जमीन पे आया अब्बास के बाजू सलामत नहीं थे, अब्बास के सीने पे जितने तीर थे वो सारे हड्डियों में पैवस्त हो गए। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम क़लबिन यन्क़लिबून रिज़म बिक़ज़ाइहि व तस्लीम।
بر محمد وآل محمد صلوات. مومنین، اب آپ کے سامنے علامہ خضر عباس قمی صاحب مصائب محمد وآل